الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام أو كما قال صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ آج کے مختصر اس گفتگو میں آپ حضرات کو چند چیزوں کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ سب سے پہلی بات تو وہی ہے کہ جس کا میں عام طور پر ذکر کرتا رہتا ہوں کہ ہمارے ہاں قرآن و حدیث کو بڑے اعلیٰ اور وسیع ظرف کے ساتھ قبول کرنے کا ماحول نہیں ہے۔ دینی تعلیمات کو ہمارے ہاں اکثر بدعت، شرک، جہالت یہ عام ہے لوگوں میں، اور قرآن و حدیث کی جو صحیح تعلیمات ہیں ان کو قبول کرنے کے لیے ذہن جلدی تیار نہیں ہوتا۔ ہمیں ایک ایسا مسئلہ جس کی عوام عادی ہو چکی ہوتی ہے بڑی کافی محنت کرنی پڑتی ہے، اور پھر اس کے بعد بھی جا کر عوام پوری مطمئن ہوتی ہے نہیں ہوتی، یہ سارے مسائل ادھر ہیں۔ لیکن کیونکہ ہماری ذمہ داری ہے تو اس لیے آج سب سے پہلے تو یہ آپ متوجہ ہو جائیں کہ ہمارے لیے جیسے رمضان المبارک بابرکت مہینہ ہے، عبادت کا مہینہ ہے اور فضیلت کا مہینہ ہے، رمضان کی عبادت سب سے اعلیٰ عبادت ہے، تو اچھے طریقے سے آپ ذہن نشین فرما لیں کہ قرآن و حدیث میں یہ جو ذوالحج کا پہلا عشرہ ہے اور اس کی 13 تاریخ تک 3 دن اور اوپر، یعنی ذوالحج کا چاند نظر آئے اور یہ 13 کے 13 دن، 10 دن وہ ہو گئے اور 13 کے 13 دن پورے کے پورے یہ بابرکت دن ہیں اور عبادت کے دن ہیں۔ آپ صرف اور صرف رمضان، وہ ٹھیک ہے مسلمانوں کا سب سے اعلیٰ مہینہ ہے، اور 1-2 راتیں سال میں اور مشہور کر لی ہیں، ایک ہے 27 رجب، ایک ہے شعبان المعظم کی 15ویں رات۔ ان کے علاوہ کوئی پتہ عوام کو نہیں ہے کہ آیا عبادت کے کوئی اور دن بھی ہے یا عبادت کے لیے کوئی اور بھی فضیلت کا زمانہ ہے۔ ہم ان 13 دنوں کو جو ذوالحج کے پہلے 13 دن ہیں ہم ان کو عام سمجھ لیتے ہیں کہ یہ عام دن ہیں۔ اگر زیادہ سے زیادہ بھی توجہ کی جائے تو بس یہ دن صرف قربانی کے ہیں، باقی ذکر و اذکار اور نماز کی پابندی اور تہجد اور نوافل، صدقہ، خیرات، ان چیزوں کی طرف ان دنوں میں توجہ عام طور پر جاتی، بلکہ سال کے عام دنوں کی طرح ہم ان دنوں کو سمجھتے ہیں۔ یاد رکھیں یہ بڑے فضیلت کے دن ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ کو سورہ الفجر کی ابتدائی آیات کا ترجمہ سنا دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی، والفجر، قسم ہے فجر کی، صبح کی روشنی کا وقت ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ نے کیا فرمایا؟ وَلَيَالٍ عَشْرٍ، اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے 10 راتوں کی قسم۔ یہ 10 راتیں، یہ کون سا عشرہ مراد ہے؟ اس کے بارے میں علماء تفسیر نے فرمایا کہ حضرت محمد ابن جریر الطبری
بخاری رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں، حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں، ان 10 راتوں سے مراد، اس عشرے سے مراد جس کی اللہ نے قسم کھائی ہے، اس عشرے سے مراد ذوالحج کا عشرہ ہے، جو عشرہ اب اس ہفتے میں شروع ہو جائے گا، ذوالحج کا چاند نظر آئے گا۔ اور فرماتے ہیں یہ جو ہم ذکر کر رہے ہیں کہ اس سے مراد ذوالحج کا عشرہ ہے، یہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا قول ہے، ان کا فرمان ہے، اور ظاہر ہے انہی لوگوں کا اعتبار ہے جن لوگوں نے براہ راست قرآن بھی پڑھا اور قرآن کی تفسیر بھی سیکھی، کیسے حضرت محمد مصطفیٰ سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، انہی لوگوں کا اعتبار ہے۔ ان 10 راتوں سے مراد وہ کون سی 10 راتیں ہیں؟ یہ جو ذوالحج اب شروع ہو رہا ہے اس کی 10 راتیں مراد، اس کا ایک ایک دن قیمتی ہے، ایک ایک رات اس کی قیمتی ہے، ایک ایک گھڑی اس کی قیمتی ہے۔ ان آیات میں اگر رب کسی چیز کی فضیلت بیان فرما رہے ہیں تو وہ اس پورے عشرے کی فضیلت چل رہی ہے۔ عشرے کی فضیلت حدیث پاک میں کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ امام بخاری رحمہ اللہ، امام ابو داؤد رحمہ اللہ، امام ترمذی رحمہ اللہ، ابن ماجہ رحمہ اللہ، چوٹی کے محدثین ایک حدیث درج کر رہے ہیں، فرماتے ہیں ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من هذه الایام، یعنی ایام العشرہ۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کوئی دن سال میں ایسے نہیں ہیں کہ نیک اعمال اللہ تعالیٰ کو ان دنوں میں سب سے زیادہ پسند ہو، چاہے وہ نماز ہے، فرض نماز ہے، نفل نماز ہے، قرآن کی تلاوت ہے، تسبیح تحلیل ہے، ذکر و اذکار، درود شریف، کوئی بھی نیک عمل ہے، صدقہ خیرات ہے۔ سمجھانے میں تھوڑا رک کر آپ کی خدمت میں یہ بھی عرض کر دوں، عمل صالح اللہ تعالیٰ کو ہر وقت پسند ہے، لیکن سب سے زیادہ نیک اعمال اللہ کو کس زمانے میں پسند ہے؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا احب الی اللہ من هذه الایام، یعنی ایام العشرہ، اللہ کو سب سے زیادہ سال کے دنوں میں عمل صالح جو بندے کا پسند ہے اور اللہ بہت زیادہ پسند کرتا ہے، وہ کون سے دن ہیں؟ میرے اور آپ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ ذوالحج کے یہ 10 دن ہیں۔ ان 10 دنوں کو بھی ہم عام دنوں کی طرح گزار دیں، یہ تو آتے رہیں گے، دن آتے ہی رہیں گے، سال آتے رہیں گے، ذوالحج آتا رہے گا، لیکن میرا اور آپ کا وجود اور نام و نشان بھی باقی نہیں ہوگا۔ یہ زمانہ بھی ہمارا محتاج نہیں، اور اس زمانے کا پیدا کرنے والا رب العالمین بھی ہمارا محتاج، اور ہم وہاں پہنچے ہوں گے جس کو شہر خاموشہ کہتے ہیں، ہم وہاں پہنچے ہوں گے۔ ظاہر جانا تو ہے، یعنی کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے تو اسرائیل علیہ السلام کو صرف آرڈر دینا ہے، روح نکال لے اس کی، اس کے بعد کسی کی مجال نہیں ہے کیا رکاوٹ ڈال سکے۔ اسرائیل کو اللہ حکم دے بھی روح نکال، کوئی درمیان میں بچا سکتا ہے؟ فراڈی لوگ ہیں وہ کہتے بچا سکتے ہیں، پیر پرست لوگ ہیں، رب العالمین کے آرڈر کو کوئی بندہ دبا نہیں سکتا، یہ سب غلط ہے۔ یہ اس لیے ہم نے سب نے مرنا ہے، جان دینی ہے۔ صحیح عقیدہ کھول کے بیان اس لیے کرتا ہوں تاکہ آپ کی اچھی ذہن سازی ہو، آپ کے عقائد مضبوط ہوں۔ ایسے لوگ فراڈی پھر رہے ہیں جو کہتے ہیں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی مرے ہوئے لوگوں کی روحوں کو آسمان پر پہنچ کر اسرائیل سے تھیلا کھینچ لیا اور ساری روحیں بکھیر دی، دوبارہ سارے زندہ ہو گئے۔ اتنا بڑا جھوٹ بول دیا۔ یاد رکھو واللہ غالب علی امرہ، یاد رکھو اللہ اپنے امر پر غالب ہے، اللہ کو کوئی مغلوب کر کوئی پیر، کوئی مرید، کوئی تعویذ، کوئی گنڈا، کوئی پولیس، کوئی فوج، کوئی ملک، پوری دنیا مل جائے لیکن اللہ تعالیٰ کو کوئی شے مغلوب کر نہیں سکتا۔ آپ کو بتائیے کہ کہاں اللہ نے یہ آیت ذکر کی ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے میں ذکر کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیکھو بھائیوں نے فروخت کر دیا حضرت یوسف علیہ السلام کو، اب حضرت یوسف علیہ السلام وہاں گئے، ان کو فروخت کیا گیا مصر میں، دوبارہ یہ غلام بنا لیا گیا ان کو، لیکن اللہ نے فرمایا کیا؟ میں نے اپنے یوسف کو کنویں سے نکال کے میں نے تخت پہ بٹھا دیا۔ فرمایا جو ہم کرنا چاہیں ہمیں کوئی روک نہیں سکتا، ہمیں کوئی دبا نہیں سکتا، ہمیں کوئی مغلوب نہیں کر سکتا۔ میں عرض کر رہا ہوں یہ دن بڑے قیمتی دن آ رہے ہیں، اور ان دنوں کے بارے میں حدیث پاک میں آیا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اہتمام کے ساتھ اس عشرے کے 9 روزے رکھا کرتے تھے۔ کتنے روزے؟ 9 روزے آپ رکھا کرتے تھے۔
آپ کہیں گے گرمی بہت ہے، لیکن ایک بات میں کہوں گا، حضور علیہ السلام کی ہمت کے برابر تو کسی کی ہمت نہیں۔ اللہ نے آپ کو روحانی طاقت، جسمانی طاقت بہت اعلیٰ عطا فرمائی تھی، اللہ نے قوت برداشت عطا فرمائی تھی، سب کچھ ہے، لیکن ہر سال ایک بات کی میں دعوت ضرور دیتا ہوں، کم از کم آپ نے 9 ذوالحج کا پورے 9 رکھے تو بہتر ہے، اگر نہیں رکھ سکتے تو کم از کم 9 ذوالحج کا روزہ یہ آپ بالکل نہ چھوڑیں، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبلہ والتي بعدہ۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا مجھے اللہ سے بڑی امید ہے کہ اللہ اس ایک روزے کی برکت سے 1 سال پہلے کے 1 سال بعد کے ایک روزے کی برکت سے اللہ 2 سالوں کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ عید سے پہلے تو روزہ رکھ لیں، 1 دن روزہ رکھ لیں، البتہ آپ روزے رکھتے رہے، لیکن جب آپ کا حجۃ الوداع کا موقع آیا اس وقت صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین اس جستجو میں تھے کہ آج میدان عرفات میں جب 9 ذوالحج ہے، آپ کی عادت شریفہ روزے کی ہے، کیا آج بھی آپ کا روزہ ہے؟ اگر آپ نے روزہ رکھا ہوا تو ہم بھی نیت کر لیتے ہیں، لیکن آج اگر میدان عرفات میں آپ کا روزہ نہیں ہے تو پھر ہم بھی روزے کی نیت نہیں کرتے۔ اب صحابہ تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین با ادب، کسی کو جرأت نہیں ہو رہی تھی کہ حضور سے براہ راست پوچھیں آج آپ کا روزہ ہے یا آج آپ کا روزہ نہیں ہے۔ اتنا روب تھا، اتنی، حالانکہ محبت بہت زیادہ تھی، لیکن صحابہ بہت ادب کرتے تھے، اور ادب اس لیے بھی کرتے تھے، کیا سمجھتے تھے اللہ کے ادب کے بعد اگر ادب ہے تو کس کا ہے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ کی چچی حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی حضرت ام فضل رضی اللہ تعالی عنہ، وہ بھی کیونکہ حج پر موجود تھی، خواتین میں موجود تھی، انہوں نے کہا کہ صحابہ پریشان ہیں، ہاں ہم پریشان ہیں کہ کیسے معلوم کریں آپ کا روزہ ہے یا آپ کا روزہ نہیں۔ تو آپ کی چچی نے کہا پوچھتی تو میں بھی نہیں ہوں کہ آپ کا روزہ ہے یا نہیں ہے، البتہ میں ایک اور کام کرتی ہوں، وہ یہ ہے میں دودھ بھیج دیتی ہوں آپ علیہ السلام کی طرف، اگر تو آپ نے اس کو نوش فرما لیا تو اس سے پتہ چل جائے گا کہ آج آپ نے روزہ نہیں رکھا ہوا، اور اگر آپ نے نوش نہ فرمایا تو معلوم ہو جائے گا کہ آج آپ کا روزہ ہے۔ چنانچہ آپ کی چچی نے آپ کی طرف دودھ کا پیالہ بھیج دیا، جیسے آپ کے پاس پہنچا اور آپ کو کہا کہ جی آپ کی چچی نے بھیجا ہے، آپ علیہ السلام نے بسم اللہ پڑھی اور پڑھ کے اس کو نوش فرما لی، جس سے صحابہ کہتے کہ ہمیں پتہ چلا کہ 9 ذوالحج کا روزہ یہ ہر ایک کے لیے سنت ہے، اس کا بہت بڑا ثواب ہے، لیکن حضور کی سنت یہ ہے کہ میدان عرفات میں یہ روزہ حاجی نہ رکھے، کیوں کہ بہت سارے اور کام کرنے ہوتے ہیں کہ کمزور نہ ہو جائے حاجی، دعا مانگنی ہے، سفر کرنا ہے، آنا جانا ہے، رش ہے، اس لیے حضور نے امت کی سہولت کے لیے اس دن میدان عرفات میں روزہ نہیں رکھا۔ ایسے ایسے کام نبی علیہ السلام نے کیے کہ میری امت کو یہ آسانی رہے۔ اگر آپ روزہ وہاں رکھ لیتے تو بہت سارے حاجی روزہ رکھتے، اور گرمی جب تیز ہوتی ہے تو اس وقت بہت سارے بے ہوش ہو جاتے، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان عرفات میں یہ روزہ نہیں رکھا، لیکن ہم لوگ چونکہ حج پر نہیں جا رہے اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس روزے کو نہ چھوڑیں اور حضور علیہ السلام کی اس سنت پر عمل کریں۔ ایک بات، دوسری بات یہ ہے ایک سنت اور زندہ کرنی ہے، وہ یہ کہ جن جن حضرات نے قربانی کا ارادہ کر رکھا ہے قربانی کرنی چاہیے، دل کھول کے کرنی چاہیے، اس میں قربانی میں پیچھے نہ رہیں۔ میرے تجربات میں یہ چیز آئی ہے، جو بندہ ہمیشہ زکوٰۃ دیتا ہے، جو بندہ ہمیشہ صدقۃ الفطر دیتا ہے، جو بندہ ہمیشہ قربانی کرتا ہے، یہ 3 کام کرے اور اگر اس کی زمین ہے وہ عشر ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے مال میں کمی نہیں، اللہ تعالیٰ برکت پیدا فرماتی۔ اس لیے آپ حضرات کو قربانی کے لیے پیچھے ہٹنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ حضرات قربانی کریں، خوشی سے کریں اور ڈٹ کر کریں۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے اس کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے زمین پر بعد میں پہنچتا ہے، آپ کی قربانی اللہ کیا پہلے قبول ہو جاتی۔ آپ حضرات قربانی کریں لیکن اس میں نیت کیا کریں؟ تقرب الی اللہ، کہ میں اس لیے قربانی کر رہا ہوں کہ مجھے اللہ کا قرب نصیب ہو، مجھے اللہ کی رضا نصیب ہو، اللہ کے لیے میں کر رہا ہوں قربانی۔ فصلی لربک وانحر، اللہ نے واضح کہہ دیا۔ تو میں ایک سنت کی طرف متوجہ کر رہا تھا، وہ زندہ کریں اور ضرور زندہ کریں۔ کیا جن حضرات نے قربانی کا ارادہ کر رکھا ہے، مستقل جانور یا حصہ ڈال رکھا ہے، ان کو چاہیے کہ ذوالحج کے چاند نظر آنے سے پہلے اپنے ناخن کاٹ لیں،
اپنے بال جو ضروری ہیں وہ کاٹ لیں، اور مچھ بنوانی ہے وہ بنوا لیں، سر کے بال بنوانے ہیں وہ بنوا لیں۔ البتہ درمیان میں کہہ دوں کیا کہ داڑھی نہ کٹایا کریں، یہ تمام نبیوں کی کیا ہے سنت۔ بس دعا کر دیں اللہ سب کو توفیق عطا فرمائے۔ 10 دنوں میں آپ پھر بال اور ناخن کو کچھ نہ کہیں، ان کو آپ نہ کاٹیں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی علیہ السلام سے یہ حدیث بیان فرما رہی ہیں، اور یہ سنت عمل ہے۔ علماء نے فرمایا ہمارے لیے اتنا کافی ہے کہ حضور کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ باقی حکمت کیا ہے؟ حج پر تو ہم نہیں جا سکے، لیکن اتنا تو ہے نا کہ آپ کے 10 والے دن آپ کے ناخن بڑے ہوئے ہوں گے، آپ کی تھوڑی تھوڑی مونچھیں بھی بڑی ہوئی ہوں گی، بال بکھرے ہوئے ہوں گے، تو کم از کم حاجی آپ نہ بنے لیکن حاجی والی شکل تو آپ نے بنا لی۔ اور اللہ جل جلالہ کبھی کبھی مشابہت پر، شکل بنانے پر بھی اللہ رب العزت جو ہے نواز دیتا ہے۔ اس لیے فرمایا اگر رونا نہ آئے نا اللہ کے سامنے تو رونے والی شکل ہی بنا رہے ہو، فرمایا اتنا ہی کافی ہے۔ ایک اور سنت ہے جو ہم سب بھولے ہوئے ہیں، وہ کیا؟ آپ حضرات یہ تو ضرور کرتے ہیں، ماشاءاللہ سارے کرتے ہیں، مرد حضرات نماز مسجد میں پڑھتے ہیں، سلام پھیرنے کے بعد اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد ایک ہی مرتبہ واجب ہے اور یہ پڑھنی ہے۔ آپ سب حضرات ماشاءاللہ پڑھتے ہیں، اور یہ کب سے شروع ہوتی ہے کب ختم ہوتی ہے؟ 9 ذو الحج کی صبح سے شروع ہو کر 13 ذو الحج کی عصر تک یہ جاری رہتی ہے، مغرب کے وقت ختم ہو جاتی ہے۔ یہ 5 دن ہیں جن میں یہ تکبیرات تشریق چلتی رہتی ہیں۔ اس پر ماشاءاللہ عمل ہمارا ہے، سب کا ہے، لیکن ایک چیز اور ہے جس پر ہمارا عمل نہیں ہے۔ اگر آپ حضرات توجہ کریں، اس سنت کو عام کریں، آپ کو بہت ثواب ہوگا، اس لیے کہ مٹی ہوئی سنت کو جو زندہ کرتا ہے، حدیث پاک میں پتہ کیا آتا ہے؟ جو مٹی ہوئی سنت کو زندہ کرے گا تو زندہ اس کے کرنے کی وجہ سے، بیان کرنے کی وجہ سے، آگے پہنچانے کی وجہ سے جتنے لوگ عمل کریں گے اللہ ان کو بھی پورا اجر دے گا، اور جس نے زندہ کی ہوگی اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے مطابق بھی اس کو اجر عطا فرمائے۔ اس لیے وہ سنت میں آپ کو بیان کرتا ہوں۔ 2 صحابہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ 2 صحابی جیسے ذوالحج کا چاند نظر آتا، ابھی بھی دن رہتے ہیں کون ذوالحج پائے گا کون نہیں پائے گا، لیکن اگر نظر آ گئی تو انشاءاللہ ہم اس سنت کو کیا کریں گے؟ زندہ کریں گے۔ ذوالحج کا چاند نظر آیا، ان حضرات نے اپنا کام شروع کر دیا۔ وہ کون سا کام؟ یہ بازاروں میں چکر لگاتے تھے، گلیوں میں چکر لگاتے تھے، لوگ جہاں بیٹھے ہوتے تھے وہاں سے گزرتے تھے، اور یہ دونوں حضرات اونچی اونچی تکبیر پڑھتے تھے پورا عشرہ۔ ایک تو ہے نا کہ ہم نے وہ نمازوں کی بات پڑھنی ہے، وہ تو شروع ہوگی کب؟ 9 کو۔ ایک ہے کہ ذوالحج کی پہلی تاریخ سے شروع ہو جاتے تھے، چلتے پھرتے آتے جاتے بازار والوں کو سناتے تھے، بیٹھے ہوئے لوگوں کو سناتے تھے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اتنا اونچا پڑھتے تھے کہ وہ سارے لوگ ان کی یہ تکبیر سن کر وہ بھی پڑھنا شروع کر دیتے۔ یہ سنت آج تک ہم لوگوں نے زندہ نہیں کی، اس لیے ارادہ ہے نا اس کو زندہ کرنے کا۔ پڑھیں آپ، تاکہ وہ مبارک دور، وہ میرے نبی کا دور، وہ صحابہ کا دور، اس جیسی کوئی مشابہت ہم بھی بنا لیں، جو ان جیسا عمل کوئی ہم بھی کر لیں، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ ہم نے کب سے شروع کر دینا ہے اس کو؟ ذوالحج کا چاند۔ اور میں تو حیران ہوں کہ جب مینا کے دن ہوتے، مینا کے دن بڑی روشن راتیں اور چاندنی راتیں، مینا کے دن باپ بیٹا اتنی بلند آواز سے تکبیر کہتے، پورا مینا یرتجو، یعنی کیا گونج جاتا تھا۔ وہ باپ بیٹا کون ہے؟ لیکن آپ نے یاد رکھنا ہے اس باپ بیٹے کا نام۔ باپ کا نام ہے عمر بن خطاب، بیٹے کا نام ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب